بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا شیء یعجزہ، اور نہ یہ کوئی چیز یعجزہ جو اللہ تعالیٰ کو عاجز کر دے۔ یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ کوئی چیز ایسا نہیں جو اللہ کو عاجز کر دے، ایسا کوئی چیز نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کے ارادے کے اندر رکاوٹ بن سکے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کوئی کام کرنا چاہے اور کوئی چیز اس میں حائل ہو جائے اور وہ کام نہ کرنے دے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور نہ ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی کام نہ کرنا چاہے اور کوئی چیز حائل اور رکاوٹ بن جائے اور وہ کام کرنے دے، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو ولا شیء یعجزہ، اور نہیں یہ کوئی چیز کہ جو اللہ تعالیٰ کو کیا کر دے، عاجز کر دے۔ اور یہ جو ہے نا قرآن کریم سے بھی ثابت ہے، سورہ فاطر میں ہے وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الارض انه كان عليما قديرا، کہ زمین و آسمان کے اندر کوئی چیز ایسا نہیں جو اللہ کو عاجز کر دے، کہ اللہ کوئی کام کرنا چاہے اور وہ چیز رکاوٹ بنے اور اس کام کو نہ کرنے دے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ انه كان عليما قديرا، بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات ہر چیز کو جاننے والا ہے اور ہر چیز پر وہ کیا ہے، قادر ہے۔ تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی چیز اللہ کو عاجز کر دے، اللہ کو کیا کر دے، عاجز کر دے۔ دیکھو یہ جو مصنف نے ذکر کر دیا ولا شیء یعجزہ، کہ کوئی چیز ایسا نہیں جو اللہ تعالیٰ کو عاجز کر دے، تو اس میں مصنف نے اللہ رب العزت کے کمال قدرت کو بیان کر دیا۔ کیا بیان کر دیا؟ کمال قدرت کو بیان کر دیا۔ اس لیے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کے علاوہ جتنے بھی اشیاء ہیں ان کو وجود اللہ تعالیٰ نے بخشا ہے۔ جتنے بھی اشیاء ہیں اللہ کے ماں سوا، ان سب کو وجود کس نے بخشا؟ اللہ نے بخشا ہے۔ تو اب یہ چیز محال ہے کہ جس چیز کو اللہ نے وجود بخشا وہ چیز اللہ کو عاجز کر دے۔ پہلے دلیل سمجھ آ گیا کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز بھی عاجز نہیں کر سکتا، اس لیے کہ جتنے بھی اشیاء ہیں ان سب کو وجود کس نے بخشا؟ اللہ تعالیٰ نے بخشا۔ لأن وجود کل موجود سواہ بایجادی، یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہر چیز کا وجود بھی اللہ کے وجود کی وجہ سے، اللہ نے ان کو وجود بخشا ہے۔ سمجھ آ گیا؟ تو اب یہ محال ہے کہ جس چیز کو اللہ وجود بخشے وہ اللہ کو عاجز کر دے، وہ اللہ کو، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی چیز اللہ کو عاجز کر دے۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ دیکھو عجز جو ہے، عجز یہ عیب ہے۔ عجز کیا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے، تو لہذا نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ تعالیٰ عجز سے پاک ہے۔ عجز عیب ہے اور اللہ ہر عیب سے، تو لہذا اللہ تعالیٰ عجز سے پاک ہے۔ تیسرا دلیل یہ کہ دیکھیں اللہ رب العزت کمال قدرت کے ساتھ متصف ہے، قرآن سے ثابت ہے واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کمال قدرت کے ساتھ متصف ہے، تو لہذا ابھی عجز کے ساتھ متصف نہیں ہو سکتا، ورنہ پھر اجتماعی نقیضین لازم آئے گا۔ وہ سمجھ آ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کس کے ساتھ متصف ہے؟ کمال قدرت کے ساتھ، ابھی عجز کے ساتھ متصف نہیں ہو سکتا، ورنہ پھر اجتماعی نقیضین لازم آئے گا۔ اچھا، اور چوتھا دلیل یہ کہ دیکھو اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے، اور خلق اور عجز یہ جمع نہیں ہو سکتے۔ خلق اور عجز کا اجتماع یہ متصور ہو، قرآن کریم کی ایک آیت میں اسی کی طرف اشارہ ہے، کس کی طرف؟ کہ خلق اور عجز جمع نہیں ہو سکتے۔ اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلهم، سورہ یاسین میں، کیا وہ ذات کہ جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، کیا اس پر قادر نہیں کہ ان کے مثل کو پیدا کرے؟ بلا، کیوں نہیں، یعنی قادر ہے اس پر۔ تو پتہ چلا کہ جو خالق ہو وہ عاجز نہیں ہو سکتا ہو۔ سمجھ آ گیا؟ بلکہ خالق کیا ہوتا ہے؟ قادر ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ قادر ہوتا ہے۔ تو یہ جو عقیدہ ذکر کر دیا ولا شیء یعجزہ، کوئی چیز اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتا۔ پھر آگے ذکر کر دیا ولا الہ غیرہ، ولا الہ غیرہ، نہیں کوئی معبود غیرہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، صرف اللہ تعالیٰ عبادت کے لائق ہے۔
تو اللہ تعالیٰ کے ماں سوا کوئی معبود نہیں، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، کیونکہ دیکھو ایسی قدرت اور ایسی طاقت جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ ایسی قدرت اور ایسی طاقت جو اللہ کے پاس ہے، ایسا طاقت اور قدرت کسی کے پاس بھی، تو لہذا کوئی اور الہ بھی نہیں ہے، کوئی اور الہ بھی نہیں۔ اب سوال ہوگا کہ ادھر تو ہے لا الہ غیرہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، تو مشرکین نے تو کئی الہ اور معبود بنائے ہوئے تھے، اور ادھر ہے لا الہ غیرہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود تو انہوں نے تو بنائے ہوئے تھے۔ تو جواب حقیقتاً الہ ہونا الگ چیز ہے، اور لوگوں کا اپنی طرف سے معبود گڑھ لینا، الہ بنا لینا، وہ الگ چیز ہے۔ کچھ سمجھ آ رہا ہے؟ حقیقتاً الہ ہونا الگ چیز ہے، اور لوگوں کا اپنی طرف سے معبود گڑھ لینا یہ الگ چیز ہے۔ سمجھ آ گیا؟ ایک تو یہ ہے کہ ایک آدمی پاکستان کا وزیر اعظم ہے حقیقتاً، اور دوسرا یہ کہ مثال کہ آپ میں سے کوئی کہہ دے کہ میں ہوں پاکستان کا وزیر اعظم، تو آپ کے دعوے کا اعتبار ہوگا؟ حقیقتاً ہونا الگ چیز ہے، اور دعویٰ کر لینا اور اپنی طرف سے گڑھ لینا اور بنا لینا وہ الگ چیز ہے۔ تو ولا الہ غیرہ، اس کا معنی یہ ہے حقیقتاً کوئی الہ اللہ کے علاوہ نہیں ہے، حقیقتاً کوئی الہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اپنی طرف سے بنائے وہ الگ چیز ہے۔ لا الہ غیرہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ اس پر دلیل قرآن کی آیت، بہت سارے آیات ہے، ایک آیت شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط، اللہ تعالیٰ، فرشتے اور اہل علم یہ گواہی دیتے، کون سا؟ انہ لا الہ الا ہو، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، صرف وہ عبادت کے لائق ہے۔ ولا الہ غیرہ، یہ جو عبارت ہے اس میں اللہ تعالیٰ کے ماں سوا ہر معبود کی نفی ہے، ہر معبود کی، کیونکہ دیکھو لغت میں الہ کہتے ہیں معبود کو، لغت میں الہ کیسے کہتے ہیں؟ تو اس میں اللہ تعالیٰ کے ماں سوا ہر معبود کی نفی ہوئی لا الہ غیرہ میں، کیونکہ دیکھو یہاں پر نکرہ تحت النفی آ گیا، الہ نکرہ ہے نا، الہ کیا ہے؟ نکرہ، اور لا نافیہ ہے، تو نکرہ تحت النفی آ گیا نا۔ اور آپ نے ضابطہ پڑھا ہے النکرۃ اذا وقعت تحت النفی تفید العموم، کہ نکرہ جب نفی کے تحت آ جائے، نفی کے بعد آ جائے تو کس کا فائدہ ہے؟ تو یہاں پر اس نے عموم کا فائدہ دیا ہے، تو لہذا اللہ تعالیٰ کے ماں سوا ہر معبود کی اس میں نفی ہے، اللہ تعالیٰ کے ماں سوا کی نفی ہے۔ اب سوال ہوگا کہ پہلے گزر گیا ان اللہ تعالی واحد لا شریک لہ، لا شریک لہ گزر گیا نا، تو پھر یہاں پر لا الہ غیرہ پھر آ گیا، تو یہ تو تکرار ہے۔ سوال سمجھ آ گیا؟ تو جواب یہ کہ دونوں کا مفہوم الگ الگ ہے، دونوں کا مفہوم الگ ہے۔ وہ اس طرح کہ دیکھو کفار قریش جو تھے وہ بتوں کی عبادت کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کو معبود بھی مانتے تھے، اللہ تعالیٰ کو معبود بھی مانتے تھے، اللہ تعالیٰ کو خالق مانتے تھے، معبود مانتے تھے، لیکن پھر بھی بتوں کی عبادت کرتے تھے، اور کہتے تھے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ، ہم بتوں کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ کے ہمیں قریب کر دے۔ جس طرح دنیا میں بڑے تک پہنچنے کے لیے واسطہ ضرورت ہے نا چھوٹے کی، تو اس طرح ہم جو ہے نا اللہ تک پہنچنے کے لیے ان بتوں کی عبادت کرتا کہ ہمیں یہ بت جو ہے نا اللہ تک پہنچائے۔ کچھ سمجھ آ گیا؟ تو وہ اللہ کو تو الہ مانتے تھے، پھر بھی بتوں کی عبادت کرتے۔ پتہ چلا کہ ان دونوں کے مفہوم میں کیا ہے؟ فرق ہے۔ دوسرا جواب یہ کہ دیکھو شرک کی کئی اقسام ہیں، اس طرح میں نے آپ کو بتایا توحید کی کئی اقسام ہیں، سمجھ آ گیا؟ پہلے بتایا تھا ادھر ان اللہ تعالیٰ واحد میں، تو اس طرح شرک کی بھی کیا ہے؟ کئی اقسام ہیں۔ دیکھو ایک ہے شرک فی الذات، ایک ہے فی الذات، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ذات میں کسی کو شریک قرار دینا، یہ شرک فی الذات ہے۔ ایک ہے شرک فی الصفات، اللہ تعالیٰ کے ساتھ صفات کے اندر کسی کو شریک قرار دینا، اللہ تعالیٰ کی صفت کسی اور کو دے دینا، اور کسی اور کے لیے اللہ تعالیٰ کی صفت کو ثابت کرنا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بھی عالم الغیب ہے، نبی بھی عالم الغیب ہے، تو یہ دیکھو شرک فی الصفات ہے، سمجھ آ گیا؟ اور ایک ہے شرک فی الالوہیت، ایک ہے تو لا شریک لہ میں شرک فی الذات کی بھی نفی تھی، شرک فی الصفات کی بھی نفی تھی، شرک فی الالوہیت کی بھی نفی تھی، سمجھ آ گیا؟ تو ادھر شرک فی الالوہیت کی نفی تھی لیکن وہ ضمناً تھی، وہ سمجھ آ گیا؟ یہاں پر پھر کہہ دیا لا الہ غیرہ، یہ صراحتاً نفی کر دی شرک فی الالوہیت کی،
اس میں کس کی نفی کر دی؟ شرک فی الالوہیت کی ہے صراحتاً، ادھر تھا ضمناً اور ادھر ہے صراحتاً. یہ اس کی اہمیت کی وجہ سے، اس کی اہمیت کی وجہ سے. تو گویا کہ یہ تصریح بما علم ضمناً کے قبیل سے ہے، جو چیز ماقبل ضمناً معلوم ہوا اس کی تصریح کر دی، اور تصریح بما علم ضمناً یہ تکرار نہیں ہوتا. یہ سمجھ آ گیا؟ تو اس وجہ سے لا الہ غیرہ یہ جو ہے نا ادھر تکرار نہیں ہے جو ذکر کر دیا. تو ولا الہ غیرہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. چلو اس کا تکرار کریں.